السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج الحمدللہ ہم لوگ بہت بہترین باتیں سماعت فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ لوگ آگے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نفل نماز کی جماعت کروانا کب درست ہے اور کب مکروہ ہے، وہ ذرا مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت ساری مساجد ہیں جس میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جاتی ہے، اشراق چاشت کی جماعت کروائی جاتی ہے، صلاۃ التوبہ کی جماعت کروائی جاتی ہے، اسی طرح شعبان کے جو نوافل ہیں ان کی امامت کروائی جاتی ہے جماعت کی۔ تو یہ کب مکروہ بھی نہیں ہے اور کب مکروہ ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کی دو صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر جماعت کروائی جا رہی ہے نفل کی لیکن اس میں تداعی نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کو انوائٹ کرنا، دعوت دینا اور باقاعدہ پورا جماعت کا ایک اہتمام اور دعوت کے ساتھ جماعت کروانا نہیں پایا جاتا، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مقامات پر نوافل کی امامت فرمائی ہے اور صحابہ نے پیچھے حضور علیہ السلام کے نماز پڑھی ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور تداعی کی ڈیفینیشن علماء نے یہ بتائی ہے کہ امام کے ساتھ اگر 3 یا 3 سے کم نمازی ہوں تو یہ تداعی نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو دعوت دینا نہیں ہے، اور یہ بلا کراہت جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر تداعی کے ساتھ ہو، یعنی باقاعدہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، باقاعدہ نمازی جمع ہو رہے ہیں اور پھر نوافل کی جماعت کروائی جا رہی ہے، تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ بہتر چیز کا خلاف کرنا ہے، کیونکہ ہر بندہ اس طرح اعلانات کے ساتھ نوافل کی جماعت کروائے گا تو فرض کی جماعت ڈائلیوٹ ہوگی، فرض کی جماعت کی اہمیت میں کمی واقع ہوگی اور نوافل کی طرف لوگ لگ جائیں گے جماعت کے ساتھ۔ تو اس لیے علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ ناپسندیدہ ہے، جماعت فرض کی ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ تو اگر امام کے ساتھ 3 نمازی ہیں تو یہ تداعی نہیں ہے، بلا کراہت جائز، اور امام کے ساتھ 4 یا 4 سے زیادہ نمازی ہوں تو پھر یہ تداعی ہے، دعوت دے کر نماز کروانا ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی خلاف اولا ہے۔ لیکن یہ پچھلے دور کا معاملہ تھا، آج کل کے دور میں ویسے ہی عوام جو ہے مسجدوں کے قریب نہیں ہے، فرض نمازوں کے لیے اتنا زیادہ موٹیویٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو کہ فرض نمازوں کے لیے لوگ موٹیویٹ نہ ہوتے ہوں لیکن صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اعلان کیا جائے تو پھر مسجد بھر جاتی ہے، اور اشراق چاشت کا اعلان کیا جائے تو مسجد بھر جاتی ہے، اسی طرح دیگر نوافل کو جماعت کے ساتھ اعلان کیا جائے تو مسجد بھر جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر لوگوں کی رغبت ہے اور مسجد بھر جائے گی تو پھر نوافل کی جماعت بلا کراہت درست ہے، ان لوگوں کو نہ روکا جائے، کیونکہ ان کے اس عمل کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے قریب ہو رہے ہیں، اور مسجدوں کے جب قریب ہوں گے تو پھر آپ یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ بھائی صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی ہوگی، اس کے بعد 15 منٹ کا بیان ہوگا، اس سے پہلے 15 منٹ کا بیان ہوگا، تو صلاۃ التسبیح کی رغبت کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے قریب ہوں گے، آپ بیان میں انہیں فرض نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، نماز قضا کرنے کا انجام کے بارے میں بتائیں، تو لوگ مسجدوں کے قریب ہو جائیں گے۔ تو صلاۃ التسبیح کی کہیں جماعت اعلان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا، اشراق چاشت کی کہیں پہ جماعت ہو رہی ہے ان کو منع نہیں کیا جائے گا، شعبان کے نوافل کہیں جماعت کے ساتھ ہو رہے ہیں، بیسٹ یہ ہے کہ سب علیحدہ علیحدہ تنہا تنہا پڑھیں، لیکن کہیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان کو بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ عوام مختلف ایونٹس پر مسجدوں میں آنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو ان کو اس سے بھی روک دینا اور مسجدوں کے قریب آنے کے مواقع کو کم کر دینا یہ عقل مندی والا فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا وہ منع نہ کیا جائے اور ان کو کرنے دیا جائے۔ تو آپ تمام حضرات نے ویڈیو کو مکمل دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسی بری باتوں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔